بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مبارک دنوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، 3 طرح کے روزے رکھتے۔ پہلے ذو الحجہ کے 9 دن، 10 محرم کا روزہ، ہر مہینے 3 روزے جن کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ۔ جو 3 روزے یہ رکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے حسد اور بغض اور اس طرح کی بیماریوں کو کرید کے نکال دیتا۔ اور خصوصاً آپ سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے، میں یہ 9 کے 9 روزے نہیں رکھ سکتا، آپ سمجھتے ہیں کہ کام کاج اتنے ہیں نبھانی ہوگا، تو یاد رکھنا 9 تاریخ کا روزہ نہ چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے، جب سوال کیا گیا عرفے کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی۔ ایک الگ بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرفے کے دن کا روزہ کون سا ہے، آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں اور اللہ سے اجر کی امید باندھیں۔ اچھا جی، عرفے کا روزہ کا مطلب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب لوگ حاجی میدان عرفات میں ہوں، یہ اس وقت سے ہی باتیں شروع ہوئی جب سے ٹیلی فون، جب سے ٹی وی، جب سے اس طرح کے آلات ایجاد ہوئے۔ پہلے کسی کو پتہ تھا کہ آج حاجی میدان عرفات میں؟ آج سے 150 سال پہلے کسی کو پتہ تھا؟ کچھ پتہ نہیں۔ اور آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اگر میدان عرفات کے روزے کو ہی فائنل قرار دیا جائے تو کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں تو 10 ذی الحجہ ہو چکے ہوتے، وہ عید پڑھ کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو کیا وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔